اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرقام اعظمی۔ حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، تفسیر سورہ حجرات کے حوالے سے کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی، لہٰذا آج پھر کچھ سوال لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید وقار حیدر صاحب قبلہ، مدیر حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن۔ چلیے قبلہ کی خدمت چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار یہ بتائیں کہ اللہ نے انسانوں کو مختلف قوم اور قبیلے میں کیوں پیدا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، خداوند عالم صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے، اس کا جواب قرآن مجید خود دے رہا ہے اس انداز میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ دیکھیں، جو عرب کا زمانہ تھا اور عرب کا دور تھا، تو اس میں لوگ بہت سی چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ جیسے جس کے پاس بیٹے زیادہ ہیں وہ بیٹوں پر فخر کرتے تھے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھی اس پر وہ فخر کرتے تھے، کوئی اچھے حسب و نسب کا ہے تو اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے آ کر ان تمام چیزوں پر خط بطلان کھینچ دیا، یعنی نہ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کی نظر میں عزت ہے، نہ صرف حسب و نسب کی وجہ سے، یا اور نہ تو کسی قوم اور قبیلے کی وجہ سے صرف عزت ہے۔ عزت اگر ہے تو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف تقوی جو ہے وہی معیار عزت و کرامت ہے۔ خدا کی نظر میں عظمت والا اور عزت والا اور کرامت والا وہ شخص ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہو۔ تو پھر اللہ نے قوم اور مختلف قوم و قبیلے میں کیوں ہمیں پیدا کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ، یعنی شناخت رہے، پہچان رہے، بھائی فلاں جو ہے وہ فلاں قوم کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے۔ جس طریقے سے نام سب کے الگ الگ ہیں، محلے الگ الگ ہوتے ہیں، علاقے الگ الگ، اسی طرح سے اللہ نے مختلف قوم و قبیلے میں لوگوں کو پیدا کیا تاکہ پہچان جو ہے وہ باقی رہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال کو مؤذن بنایا، اور مؤذن بنانے کے بعد کہا کہ آپ اذان دیجئے، جناب بلال کے جو حبشی غلام تھے، اور اس زمانے میں ایک خاص طبقہ زیادہ تر جو ہے وہ غلامی میں رہتا تھا، جو خاص طور پہ حبشی جو غلام ہوتے تھے، حبش کے رہنے والے لوگ رہتے تھے، سیاہ فام ہوتے تھے، تو ان کے لیے کوئی بڑی عزت اور بڑا درجہ اور بڑا مقام جو ہے وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو جب رسول اللہ نے جناب بلال کو اتنا بڑا مقام دے دیا، چونکہ بلال تو تھے غلام، اب سارا مکہ جو ہے وہ بلال کو بلاتا تھا، بلال دوڑ دوڑ کے جاتے تھے۔ اب رسول اللہ نے یہ عزت دے دیا کہ اب جناب بلال جب گلدستہ اذان پر جاتے ہیں، اور جیسے ہی بلال کی آواز سنائی دیتی ہے، جتنے لوگ پہلے بلال کو بلاتے تھے اور بلال دوڑ کے آتے تھے، اب جب بلال کی آواز آئی تو بلال کی آواز پر دوڑ کے سب کو جانا ہے۔ تو ایسے مرحلے میں عتاب ابن اسید ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ مر گیا یہ دن دیکھنے سے پہلے کہ ایک سیاہ فام غلام جو ہے وہ اس بلندی پر پہنچا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے حارث ابن ہشام، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیا رسول اللہ کو اس سیاہ فام اور کالے حبشی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا جسے یہ عہدہ اور یہ منصب رسول عطا کرتے؟ جبکہ رسول اللہ نے بلال کو اس بلندی پر پہنچا کے یہ بتا دیا کہ ہمارے یہاں رنگ و نسل کا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں جو معیار ہے وہ تقویٰ کا ہے۔ اسی طرح سے
ایک یہ بھی شاہد النقل کی گئی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ پہلے غلام تھا اور پھر آزاد ہو گیا، لیکن آزاد ہونے کے بعد اس نے اچھے طریقے سے ایمان کو حاصل کیا اور اسلام کی باتوں پر عمل کیا اور صاحب تقویٰ بن گیا۔ تو کسی کی لڑکی کی شادی تھی تو رسول اللہ نے یہ پیشنہاد کی کہ اس لڑکے کے ساتھ جو شادی کر دو۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا ہم اپنی بیٹی کی شادی اب اس لڑکے کے ساتھ کر دیں گے؟ تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ کسی اور قوم اور قبیلے سے ہے تو اللہ نے اسی رکھے پہچان رہا ہے، لیکن اب جب وہ ایمان لے کر آ گیا ہے اور اسلام لے کر آیا ہے تو اب اس میں کوئی بھی چیز دیکھی نہیں جائے گی کس قوم اور کس قبیلے سے، بلکہ دیکھا جائے گا ایمان اور تقویٰ اس کا کتنا زیادہ ہے۔ اب دیکھیے جو معیار جو ہے وہ تقویٰ بتائے گا، تو اب یہ بھی پتہ ہو کہ تقویٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم مختصراً بس یہ کہیں گے کہ تقویٰ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ خوف الہی، یا ایک عام معنی میں ہوتا ہے خوف الہی، اللہ کا ڈر ہر چیز میں انسان کے دل میں قائم رہے، تو یہی تقویٰ ہے۔ لیکن جو تقویٰ کے مراحل ہیں وہ 3 مرحلے ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں۔ تقویٰ کا جو پہلا مرحلہ جو تفسیر نمونہ میں بھی تحریر ہے، پہلا مرحلہ تقویٰ کا یہ ہے کہ صحیح عقیدے تک پہنچنا، یہ خود تقویٰ کی پہلی منزل ہے کہ انسان صحیح عقیدے تک پہنچے تاکہ ہمیشہ والے عذاب جہنم سے انسان محفوظ رہے، چونکہ جس کا عقیدہ صحیح رہے گا جہنم میں اس کا خلود نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی اعمال کی وجہ سے ہزاروں سال، لاکھوں سال، جے سال بھی اسے جہنم میں رہنا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو ہمیشہ خلود نہیں، یعنی ہمیشہ اسے جہنم میں نہیں رہنا ہے۔ تو ہم اپنے عقائد کو صحیح کرے تاکہ جہنم میں ہمیشہ باقی رہنے سے محفوظ رہے۔ اور تقوی کا جو دوسرا مرحلہ بتایا گیا ہے کہ جب عمل میں آ جاتے ہیں کہ واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ تقوی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یعنی اعمال میں ابتدائی منزل جو ہے تقوی کی وہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی واجب چیزیں معلوم ہیں اس کو انجام دیں اور جو حرام چیزیں معلوم ہیں اس کو ترک کر دیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو بتائی گئی ہے کہ اپنے دل کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھیں کہ جو اپنی طرف کھینچ لے اور حق سے منحرف کر دے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا مال ہو، آپ کی دولت ہو، آپ کی گاڑی ہو، آپ کا بنگلہ ہو، یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائبریری ہو، آپ کی کتابیں ہوں۔ اس لیے کہ ایک صاحب کا واقعہ ملتا ہے، ایران میں نقل کرتے ہیں علماء کہ ان کا جو ہے وہ کلمہ ان سے کہا جائے پڑھ لو لاسٹ وقت میں، تو کلمہ نہ پڑھیں۔ تو لوگوں نے کیا، جبکہ پڑھے لکھے تھے اور باقاعدہ کتابیں جمع کرنے کا ان کو شوق تھا، بڑی اچھی اچھی کتابیں الماریوں میں سجا کے رکھا تھا، ان سے کہا کلمہ پڑھیے، تو نہ پڑھیں۔ تو آخر میں ان سے کسی نے پوچھا جو ان کے بہت کلوز تھے کہ بھائی آخر کلمہ کیوں نہیں آپ پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، جب میں کلمہ پڑھنا چاہتا تھا تو شیطان جو ہے یا ایک شخص کی صورت میں آتا تھا اور کہتا تھا اگر تم نے کلمہ پڑھا تو میں تمہاری یہ جو کتابیں نئی لگا رکھی ہیں اس میں آگ لگا دوں گا، اور وہ آگ جلا کے کھڑا رہتا تھا، اگر کلمہ پڑھے اور ہم جلا دیں گے۔ تو یعنی اب اس وقت آخری حال میں کلمہ پڑھنے سے بھی آدمی اس لیے رک رہا ہے کہ کہیں جو میں نے نئی کتابیں لگائی ہیں وہ جلا نہ دی جائیں۔ تو ہر وہ چیز کہ جو حق سے دور کر دے وہ اس سے پرہیز کرنا، اس سے دل کو بچانا، یہ تقویٰ کی جو ہے وہ آخری منزل ہے، بہترین منزل ہے، یعنی کمال تقویٰ اسے کہا گیا ہے۔ جو صاحبان تقویٰ اپنی منزلوں کو بڑھاتے جاتے ہیں، پھر وہ احتیاط کرتے ہیں، یعنی تمام مستحبات پہ عمل کرتے ہیں، مکروہات کو بھی وہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مباح کام بھی نہیں کرتے جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، وہ ہر کام کو کسی نہ کسی طریقے سے ثواب والا ہی بنا کر کرتے ہیں۔ پانی بھی پینا ہے تو سوچتے ہیں پانی پئیں گے تو قوت ملے گی، اللہ کی عبادت کریں گے۔ کھانا کھاتے ہیں سوچتے ہیں اللہ نے رزق حلال دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بدن کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں گے۔ گھر بنواتے ہیں تو سوچتے ہیں کھڑکی کھلے گی تو روشنی سے پتہ چلے گا کہ اوقات نماز جو ہے وہ کی جگہ پر پہنچے ہیں اور کیا ہے۔ تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ثواب لا کر ہی وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ خیر۔ تھا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا تعلق جو ہے وہ زبان سے اقرار ہے اور ایمان کا تعلق ہے دل سے قبول کرنا۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، تو صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا اگرچہ کچھ ظاہری اثر رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اثر نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا اپنے دل سے، کوئی نہیں، بہت سے لوگ تھے اسلام میں جنہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، زبان سے پڑھا، کچھ ظاہری اثر کیا ہے اس کا؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ آپ جو ہے وہ تو
ان سے اچھے تو مثلا وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے، مگر اگر کلمہ پڑھ لیے تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الایمان یشارک الاسلام، ایمان جو ہے وہ اسلام کو شریک ہے، یعنی جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے، لیکن ولا یشارک الاسلام، لیکن ہر مومن کو اسلام شامل نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہوگا۔ یعنی کیا ہو سکتا ہے کوئی زبان سے اقرار کیے ہو لیکن دل سے اقرار نہ کرے۔ ایمان کیا، ان الایمان ما وقر فی القلوب، ایمان وہ ہے جو دل کے اندر بیٹھ جائے، دل کے اندر سما جائے، ایمان دل سے ایکسیپٹ کرے انسان کہ لا الہ الا اللہ، تو آخر خدا کے آگے پھر وہ کسی کو شمار نہ کرے، محمد الرسول اللہ، تو پھر وہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک رسول کی حیثیت سے اس کی تعظیم کرے اور اس کا احترام کرے۔ اسلام کا فائدہ کیا ہوا کہ جو والاسلام ما علیہ المناکح والموارث وحقن الدماء، اسلام یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ احکام جاری ہو جاتے ہیں، یعنی نکاح جائز ہو جاتا ہے، وراثت مل جاتی ہے اور خون محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی جنگ و جدال سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کل ملا جلا کر یہ ہوا کہ کچھ لوگ صرف زبان سے مصلحتاً کلمہ پڑھ لیے تھے لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، تو قرآن نے کہا کہ آپ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے ہیں۔ اگر آپ کو سچا مسلمان بننا ہے تو جیسے زبان سے اقرار کیا ویسے دل سے بھی اللہ کو ایک اور محمد کو اللہ کا رسول ماننا پڑے گا۔ قبلہ یوں تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہم ہی مومن ہیں، ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں، اگر خاص کر رمضان مسجد میں آپ پہنچ جائیے تب، لیکن قرآن کے حوالے سے حقیقی اور سچا مومن کسے کہا گیا ہے؟ جزاک اللہ۔ سچے مومن کی جو پہچان قرآن نے بتائی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سچے مومن تو بس وہی ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کیا اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن خود اگر انما یرید اللہ جیسے آیا ہے، بس اور بس، مومن یہاں پر وہی ہیں، مومنون وہی ہیں کہ الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی مومن کی پہچان؟ کہ اللہ پر ایمان۔ دوسری چیز کیا ہوئی؟ کہ رسول اللہ پر ایمان۔ اور صرف ایمان لائے تو مومن نہیں، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد اس ایمان میں شک بھی نہیں کیا، کبھی شک نہیں کیا، تب تو وہ سچے مومن ہیں۔ اور اگر ایمان لانے کے بعد شک کر لیا، کبھی کہ مجھے نبوت میں شک ہو رہا ہے، کبھی کہ مجھے رسالت میں شک ہو رہا ہے، آج مجھے ایسا شک ہو گیا رسالت میں جیسا مجھے کبھی شک ہوا ہی نہیں تھا، تو یہ سچے مومن کی پہچان نہیں ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو ہر لمحہ اپنے اس عقیدے پر قائم و دائم رہے اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے، اور اسی طرح سے راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرے، یعنی جان بھی قربان کرے اللہ کی راہ میں اور مال کی بھی قربانی دے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اب کچھ لوگوں کا اگر آپ جہاد دیکھیں مال کے ذریعے سے، تو کہیں پر سوائے اسلام سے لوٹنے کے اسلام کو دیتے ہوئے کچھ نظر نہیں آئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مال کا جہاد چھوڑ کر آپ آئیے جان کا جہاد دیکھیں کہ جان کے ذریعے سے کیسا جہاد کیا ہے، تو نہ ان کی زندگی بھر کا بہت سی لوگوں کا جو میدان جنگ کا ان کا امتیاز رہا ہے اور ان کی بہادری رہی وہ یہی رہی ہے کہ نہ ان سے کسی دشمن کو کوئی خروچ پہنچی اور نہ کسی دشمن کی تلوار سے ان کو کوئی نقصان پہنچا۔ ایک دم فریش میدان میں گئے اور فریش واپس آ گئے۔ کیسے لڑے اللہ جانے۔ تو کل ملا جلا کر یہ ہے کہ جان کے ذریعے سے بھی جو میدان جہاد میں خدا کی راہ میں جو قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، حوصلہ رکھتے ہوں، وہ ہیں سچے مومن۔ اور جو میدان جہاد سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں اور پش دکھاتے ہوئے نظر آئیں، اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے گھبراتے ہوئے نظر آئیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن سچا مومن نہیں سمجھتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں جو کہ
یعنی کیسے مانا جائے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سچ ہے یا نہیں، آپ کا ایمان سچا ہے یا نہیں، اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اگر یہ چیزیں ہیں تب تو آپ اپنی بات پر اپنے کلمے میں سچے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو کلمے میں جھوٹے ہیں۔ اب ہر مومن اور مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ہم سچے ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر ہمارا ایمان سچا نہیں ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اس سلسلے کے اور اس کمپٹیشن کے آخری سوال کی جانب، چونکہ آج جو ہے یہ کوئز کا سلسلہ جو ہے یہیں پہ تمام ہوگا انشاءاللہ، باقی تفصیلات قبلہ آپ کو بتا دیں گے۔ سرکار، آج کا آخری سوال اس سلسلے کا یہ کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کے رسول پر احسان جتاتے تھے ان کے بارے میں خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی، جب اسلام اور ایمان کے فرق والی آیت نازل ہوئی کہ یہ نہ سوچو کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگ جو دوڑ کے رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قسم کھا کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے دل سے آپ پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ ان کا ذکر قرآن نے یہاں پر کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اے رسول ان سے پوچھو کہ کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتاتے ہو، اور خدا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔ تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زبان سے ایمان لائے ہیں یا دل سے ایمان لائے ہیں، کیسے ایمان لائے ہیں، جو بھی لائے ہیں یعنی دل کے ایمان کا تعلق آپ اور خدا کے درمیان ہے۔ اگر ہے زبان سے کام چلنے والا نہیں ہے، خدا جان رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تو اپنے ایمان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اب جیسے آپ کوئی سسٹم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ کے جڑتے ہیں، تو کبھی کبھی کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں، آپ کے مشن میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے لوگوں نے دیکھا کہ اب رسول اللہ اس وقت مسلمان کم تھے اور تبلیغ کیا رسول نے، کچھ لوگ آئے تو کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے رسول پر احسان کر دیا آ کر، یعنی ہم نے ان کا لشکر بڑھا دیا، ہم نے فوج کی طاقت بڑھا دیا، ہماری وجہ سے مثلاً جو ہے وہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ تو قرآن نے اس چیز کی نفی کیا کہ اپنے دماغ سے یہ وہم اور وسوسہ اور خناس نکال دو، بالکل ایسا نہیں ہے کہ تم اگر ایمان لائے تو تم نے اللہ یا اس کے رسول پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ قرآن اس کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور یہ سورہ کی آخری آیت بھی ہے، آیتیں ہیں 2 آیتیں آخر کی۔ اے رسول تم پر یہ لوگ اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں، تم صاف کہہ دو کہ تم اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم دعوائے ایمان میں سچے ہو تو سمجھو کہ خدا نے تم پر احسان کیا ہے، خدا نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا۔ بے شک خدا تو سارے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ تو ایمان کی جو دولت خدا نے دیا ہے تو یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اگر وہ تمہیں توفیق نہ دیتا، تمہارے دل کو راغب نہ کرتا اسلام کی طرف، تمہیں اس طرف سوچنے کے لیے اللہ اپنے کرم سے نہ نوازتا، تو پھر اسی جاہلیت میں اور اسی تاریکی میں پڑے رہتے۔ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جاہلیت میں رہتے اور اندھیرے میں پڑے رہتے، یا یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں اللہ نے دولت ایمان سے نوازا ہے؟ یعنی کسی بھی طرح کی نیکی کی طرف اگر انسان بڑھتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے جیسے بڑی اچھی آج دعائیں پڑھ لیا، آج ہم نے خوب ماتم کر لیا، آج ہم نے خوب مجلس کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور یہ سوچے کہ جیسے ہم نے بڑا کام اس کام کے لیے کر دیا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ خدا نے ہم کو اس کام کے لیے متوجہ کیا اور اللہ نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم نے خدا کے کرم سے اور اس کے فضل سے اس کام کو انجام دیا. یا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اس کام کے لیے اپنے کام میں ہمیں مشغول رکھنے کے لیے ہم سے خدمت کے لیے امام نے ہمیں چنا ہے اور ہم سے کام لیا جا رہا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک بڑی توفیق ہے. تو کوئی بھی نیک کام کریں اس دنیا میں تو یہی سوچتے رہیں کہ یہ خدا کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز کی توفیق دیا, دعا کی توفیق دیا. تو جو سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی وہ وہی دین ہے, ایمان ہے, دولت ایمان ہے. اگر انسان کی دولت کے لیے دولت ایمان محفوظ ہے تو سمجھیے کہ ساری دولتیں اس کے لیے موجود ہیں. تو ناظرین, کل ملا جلا کر جو کچھ بھی اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا اس میں جو سب سے زیادہ چیزیں تھیں وہ آداب اور اخلاق کے اوپر زور تھا کہ کس طریقے سے اللہ اور رسول کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ان کے ادب کیا ہیں اور کس طرح سے ان کے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے, ان کی بات پر اپنی بات کو ترجیح نہیں دینا چاہیے, اور لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے, اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, برے القاب سے نہیں نوازنا چاہیے, اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اور جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ ذات خدا سے ملا ہے اس کا صد شکر ادا کرنا چاہیے. ناظرین, ہمارا پروگرام یہیں پر یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ آخری چونکہ ایپیسوڈ ہے لہذا انشاءاللہ آپ لوگ کو جلدی اعلان کیا جائے گا کہ آپ لوگ کا اگزام انشاءاللہ تعالیٰ 26 ماہ مبارک رمضان کو لیا جائے گا. حوزہ معصوم یعقوب نواب فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ آخری درس تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے سال یہ کوئز برگزار ہوگی اور آپ لوگ اسی طرح سے ذوق و شوق کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ ادارہ نواب فاؤنڈیشن حوزہ معصوم یعقوب آپ کا ادارہ ہے, آپ اس کی مدد کرتے رہیں اور اس سے مدد لیتے رہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. تو ناظرین, آج کی گفتگو یہیں پہ تمام ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.